کی وجہ سے آج ہمارا وہ بھائی، ہم اس ملک کا جو سنتان تھا، میرے اور آپ کے ہوتے ہوئے اس کو گولی مار دی گئی. ٹھیک ہے نہیں بھائی؟ کیا وجہ ہے اس کی؟ کیونکہ میں اور آپ، ہم جیسے جبک لوگ، ہم اس بات پر ابھی تک قائم نہیں ہو سکے کہ ہمارے سنسد کے اندر قرآن آئے. میرے پیارے جبک بھائیوں، اگر میرے اور آپ کے اس ملک کے سنسد میں قرآن ہوتا، اگر میرے اور آپ کے سپریم کورٹ کے اندر قرآن ہوتا، رب کعبہ کی قسم کسی ہندوستانی ناستک کی ہمت نہیں ہوتی بنگلہ دیش کے اندر گھس کر کے عثمان ہادی کو گولی چلائے. لیکن آج جو مجھے اور آپ کو جو قرآن سے دور کیا گیا، یہی ہمیں سزا مل رہی ہے. آج مجھے اور آپ کو، ہم جبک لوگوں کو وعدہ کرنا پڑے گا کہ انشاءاللہ ہم لوگ ایک بنیں گے. انشاءاللہ ہم جبک لوگ ایک ہاتھ بنیں گے انشاءاللہ. آپ آج وعدہ کیجئے، کیا کالج کا اسٹوڈنٹ، کیا اسکول کا اسٹوڈنٹ، کیا مدرسے کا اسٹوڈنٹ، کیا داڑھی والا، کیا وداؤٹ داڑھی والا، جس نے کلمہ پڑھا وہ ہمارا بھائی ہے. اسی پیغام کو عام کیجیے. ہمارا تعلق کلمے کے ساتھ ہے، ہمارا تعلق ایمان کے ساتھ ہے. دنیا کے پرتھوی کے جس کونے میں ایک مسلمان رہے گا وہ ہمارا بھائی رہے گا. اسی لیے آپ جبک لوگ دنیاوی حساب سے آپ کے دل ہوں گے، لیکن دین کے حساب سے ہمارا کوئی دل نہیں. صرف ایک دل ہے، لا الہ، زر زر لا الہ محمد الہنا واحد. ہم سب کا اللہ، زر زر ہم سب کا اللہ، کتابنا واحد ہم سب کی کتاب، نبی جنا واحد ہم سب کا نبی. اسی بات پر محنت کیجیے. آج سے انشاءاللہ آپ دیکھیں گے مجھے اور آپ کو ایک بننا ہے، اپنے رشتے کو اپنانا ہے. جس دن بنگلہ دیش کے جبک بھائی، ہمیں اور آپ، ہم سارے مسلمان کے سنتان ایک بن جائیں گے، رب کعبہ کی قسم نیکسٹ بنگلہ دیش قرآن کا بنگلہ دیش ہوگا. مجھے اور آپ کو اسی راستے میں چلنا پڑے گا، اور ہم اسی راستے میں چلیں گے انشاءاللہ. کسی ناستک سے کوئی بھوئے پانے کی ضرورت نہیں ہے. آج آپ دیکھیے پوری دنیا کے جتنے ناستک ہیں وہ مسلمانوں سے بھوئے پاتے ہیں، کیونکہ مسلمان کے دل میں کلمہ ہے، ایمان ہے، قرآن ہے، رحمان ہے. اس لیے آپ دیکھیے، میں تو کہتا ہوں بنگلہ دیش سے دور کی بات ہے، شہید باڑیا کے مجاہد بھی کافی ہے. ہاں میرے پیارے بھائیوں، جو سچا مسلمان ہوگا، مسلمان کبھی گولی سے نہیں ڈرتا، مسلمان کبھی بم سے نہیں ڈرتا، مسلمان کبھی شہید ہونے سے نہیں ڈرتا. یہی ہمارا پیغام ہے. اس لیے آپ دیکھیے ساری دنیا کے ناستک مسلمانوں سے بھائی اس لیے پاتے ہیں. ساری دنیا کے ناستک کے پاور کو ایک طرف رکھ دو، امریکی کتوں کی پاور کو ایک طرف رکھ دو، اسرائیلی کتوں کی پاور کو ایک طرف رکھ دو، ہندوستانی کتوں کی پاور کو ایک طرف رکھ دو، دوسری طرف مسلمان کے سنتان کو رکھو. رب کعبہ کی قسم اس کے ایمان کی پاور سب سے زیادہ ہوگی. آج سے مجھے اور آپ کو ریڈی رہنا ہے انشاءاللہ. ہمارا دشمن وہ ہمارے مسلمان نہیں ہے، وہ تو ہمارے بھائی ہے. ہمارا دشمن اگر کوئی ہے وہی ہمارا دشمن ہے جو قرآن کا دشمن ہے، وہی ہمارا دشمن ہے جو نبی کا دشمن ہے، وہی ہمارا دشمن ہے جو دین اسلام کا دشمن ہے. ہم اپنے مسلمان بھائیوں سے بہت محبت کرتے ہیں، اور یہی پہچان ہے. والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم. اللہ نے صحابہ کرام کی تعریف کری. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد آپ اللہ کے رسول ہیں. جو آپ کے ساتھی ہیں، فرینڈ ہیں، وہ ناستک پر بھاری ہے لیکن آپس میں فرینڈلی ہے. اسی لیے پاکستان بنگلہ دیش کے مسلمان فرینڈلی ہیں لیکن ہندوستان کے ساتھ جدو کریں گے.
ہاں اللہ قبول فرمائے میرے بھائی، اللہ قبول۔ یہی جذبہ آنا چاہیے میرے پیارے بھائیوں۔ ٹائم بہت زیادہ ہو گیا، اللہ تو بہت سارا ٹائم ہو گیا بھائی، میں جزاک اللہ۔ میں بس آخری بات کی طرف آتا ہوں، یہی چیز مجھے اور آپ کو ریڈی کرنی ہے۔ ہم جتنے بھائی ہیں ہمیں انشاءاللہ ریڈی رہنا ہے، انشاءاللہ ہمیں اپنا خون دینا ہے، ہمیں اپنا جیون دینا ہے میرے پیارے بھائیوں۔ آج یہ جیون ہے، یہ جیون، یہ لائف 2 دن کی ہے۔ ایک دن میں نے اور آپ نے، ہم سب نے مرنا ہے۔ میرے نبی نے دین اسلام کے خاطر طائف کے میدانوں میں پتھر تک کھائے، میرے نبی کے رختوں کو بہایا گیا، میرے نبی کے اوپر پانی کو بند کیا گیا، میرے نبی کے اوپر کھانے پینے کو بند کر دیا گیا۔ وہ ایک یتیم بچہ جس نے اکیلے دین اسلام کے پتاخے کو تھاما، وہ ایک یتیم بچہ جس نے اپنی کنٹری چھوڑ کر مدینے کی طرف چلا گیا صرف دین اسلام کے لیے۔ میرے پیارے جوک بھائیوں، آج یہ ہماری جیون ہے، آج ہمارے اندر خون ہے، آج ہماری نوجوانی ہے، اس کو ایسے ضائع مت ہونے دینا۔ رب سے وعدہ کرو، اے رب لم یزل، جب تک آپ نے لائف دی ہے انشاءاللہ اگر ہم مجاہدین کو غزوۃ الہند کو لڑنے کا موقع ملے، اپنے سنتانوں کو ریڈی رکھو، اپنے ایمانوں کو ریڈی رکھو کہ انشاءاللہ ہم جوک لوگ غزوۃ الہند کو لڑ کر اپنا جیون دے کر، اپنا رکتو دے کر، ناستک کے ساتھ کتوں کر پوری پرتھوی کے اندر اسلام کے پتاخے کو بلند کریں گے انشاءاللہ۔ جزاک اللہ، اللہ پاک حضرت صاحب کی زندگی میں برکت دے۔ دیکھو ایک بوڑھا آدمی ہو کے نعرہ لگاتا ہے، تم نوجوان سارے پنچر ہو گئے بھائی۔ اللہ پاک ہم سب کا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آخری بات، شش بات، بھائی سب جدوں کے لیے تیار انشاءاللہ؟ ہاتھ اٹھاؤ، سارے جوک لوگ ریڈی تو انشاءاللہ؟ سب جوک لوگ ریڈی تو انشاءاللہ؟ آخری ماشاءاللہ، آخری بات یہ ہے میرے پیارے جوک بھائیو، جو میں ہر جگہ یہ بات کہتا ہوں، ہر دور میں ایک نہ ایک فتنہ آتا چلا گیا، ایک نہ ایک ناستک آتا چلا گیا۔ اس دور میں بھی ایک ناستک بڑا ڈینجر ہے۔ وہ ناستک ڈینجر اسی لیے ہے کہ وہ مسلمانوں کا فیس لے کر، مسلمانوں کی طرح ڈریسنگ کر کر، مسلمانوں کی طرح گیٹ اپ کر کر، اپنے آپ کو مسلمان بول کر مسلمانوں کے ساتھ چیٹنگ کرتا ہے۔ اس ناستک کا نام ہے قادیانی۔ مسلمان نہ کافر، اے میرے مجاہدو، اے بھائی زورے بولو، مسلمان نہ کافر، اور زورے چلے گا، مسلمان نہ کافر۔ میرے پیارے بھائیو، ختم نبوت ہے کیا؟ آپ حضرات جس طرح مجھ سے پوچھتے ہیں یونیورسٹی کے میرے پیارے بھائی، کالج کے میرے پیارے بھائی، حضور واٹ از دس، یہ ہے کیا؟ میرے پیارے بھائیو، رب قرآن نے سب سے پتم فرشکار بھاشا میں کہا، کیا کہا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بكل شیء علیما۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، لیکن اللہ کے رسول ہیں، لاسٹ پروفٹ ہے، شش نبی ہے۔ بنگلہ زبان نے مجھے سکھایا علامہ عبدالحمید مودودپوری پیر صاحب نے، بنگلہ زبان میں بولتے ہیں نوبر پورے، زورے نوبر پورے، اس کو ختم نبوت بولتے ہیں۔ اس کو کیا بولتے ہیں؟ ختم نبوت۔ میرے نبی کے زمانے میں ایک ناستک، اس کا نام تھا اسود عنسی، اس نے کہا نعوذ باللہ میں اللہ کا نبی ہوں، نعوذ باللہ۔ اللہ کے نبی کے پیارے صحابی حضرت فیروز رضی اللہ تعالی عنہ گئے، اس ناستک کی گردن کو کاٹ دیا۔ میرے نبی نے فرمایا فازا فیروز،
فیروز کامیاب ہو گیا. اللہ اکبر زورے. میرے پیارے بھائیوں، ختم نبوت پر فیصلہ میرے نبی اپنی جیون میں اپنی لائف میں کر کے چلے گئے. قیامت تک کے لیے میرے نبی نے فیصلہ کر دیا. یہ فیصلہ کسی دنیاوی شخصیت کا فیصلہ نہیں ہے، یہ فیصلہ کسی نیتا اور منتری کا فیصلہ نہیں ہے، یہ فیصلہ میرے اور آپ کے آدر والے نبی کا فیصلہ ہے کہ جو بھی ناستک میرے اور آپ کے آدر والے نبی کے نبوت کے اگینسٹ ہوگا، ایسے ناستک کی گردن کو کاٹ کے رکھ دینا. پھر انشاءاللہ انشاءاللہ. میرے پیارے بھائیوں، پھر ایک فتنہ اٹھا ہندوستان کی سرزمین پر. ہندوستان پہچانتے ہو؟ ہندوستان پہچانتے ہو بھائی؟ میں ہاں انڈیا میں آپ کے وہاں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں، مزاحیہ بات، کہ آپ کے ملک بنگلہ دیش کے آپا کا سسر بھاری. ٹھیک ہے نہیں بھائی؟ ہندوستان میں ایک ناستک پیدا ہوا، اس کا نام تھا مرزا غلام خبیث قادیانی. میرے نبی پیدا ہوئے بیت اللہ کی سرزمین پر، یہ ناستک پیدا ہوا ہندوستان کی سرزمین پر. میرے نبی جب پیدا ہوئے، میرے نبی سجدے کی حالت میں تھے، یہ ناستک پیدا ہوا، یہ کانا تھا کانا. میرے نبی کا انتقال مدینہ المنورہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ہوا، یہ ناستک مرا باتھ روم واش روم میں. یہ نبی تو بہت دور کی بات